آپ حضرات اللہ کے عظم نے اس آیت کو فرمایا ہمارا جلوہ اللہ رب العزت نے جو دنیاؤں کو ملا مارا جا ہمارا جلوہ ہے اللہ تعالیٰ نے دو دنیاؤں کو ملا جلسہ کی جان اور وہ دونوں دنیا مل کر پھر بیٹھے چلنے لگے بینہما برزخ ان دونوں دنیاؤں کے مابین ایک اللہ رب العزت کی پردہ اور حقیق حاصل قائم فرمایا ہے لا جان ان دو دنیاؤں میں سے ایک دوسرے پر دوسرا پہلے پر غالب نہیں آتا ایک دوسرے کی حد سے دونوں تجاوز نہیں فرمایا ان دو دنیاؤں کو ملا دینا اور پھر ان کا مل کر بہنا اور ایک دوسرے کی حدوں کو قرار نہ کرنا یہ میری ایک نعمت ہے تو اے جن و انس تم اپنے پروردگار کی نعمتوں میں سے اور پھر آگے فرمایا جب منہم اللؤلؤ والمرجان اللہ رب العزت نے ان دنیاؤں میں موتی اور مرجان اور فرمایا کہ یہ موتی اور مرجان دریاؤں سے نکالنا یہ بھی میری نعمت ہے سب یہ خیالہ ربکما تکذبان تو اے جن و انس تم اپنے پروردگار کی نعمتوں میں سے کس نعمت کا اظہار قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دو دنیاؤں کو ملایا اب یہ دو دنیا ہیں جن کو خالق کائنات نے ملا دیا اور وہ مل کر بہ رہی ہیں ایک دوسرے پر غالب ہی نہیں ہوتے وہ دو دنیا ہیں کیا تو میں آپ کے سامنے چار تفصیل اختیار کرتا ہوں تفصیل عقائد قلوب و اذہان کے حوالے سے تفصیل در منصور کے حوالے سے کہ ان دنیاؤں سے مراد کیا ہے پہلی تفصیل جن دو دنیاؤں کو اللہ رب العزت نے ملایا ہے اور وہ مل کر بہ رہے ہیں پہلی تفصیل عقائد قلوب و اذہان کے حوالے سے کہ ایک دریا سے مراد دریائے شفاعت مصطفیٰ ہے اور دوسرے دریا سے مراد دریائے مغفرت کبریاء ہے اللہ رب العزت نے ان دو دریاؤں کو آپس میں ملا دیا ہے اس طرف سے شفاعت کا دریا چل رہا ہے اس طرف سے مغفرت کا دریا چل رہا ہے یہ دونوں دریا بہ رہے ہیں مل کر چل رہے ہیں اور جب یہ دونوں بہنے لگے ادھر شفاعت محمدی عام ہوئی ادھر مغفرت کبریائی عام ہوئی تو ہم جیسے گنہگار جو تھے وہ لولو اور مرجان نکل کر جنت میں داخل میرے آواز کو مختلف کے نصیب پھر بھی نصیب کی محمد سے شفاعت خدا مان گیا لہذا ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہیں کہ ہم موتی بن سکیں یا مرجان بن سکیں لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت فرمائی اور یہ دریائے شفاعت چلا تو ہم جیسے گنہگار نہ رہے بلکہ موتی اور مرجان بن گئے جب موتی اور مرجان بنے تو اللہ رب العزت نے جنت میں داخل فرما دیا اور جنت کو مزین کر دیا ان موتیوں کے ساتھ کہ جو موتی شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو ہے وہ کیا بنے ہیں یہ پہلی تفصیل اور دوسری تفصیل اس کی یہ ہے جو تفصیل پورے مسئلے کے اندر موجود ہے کہ
ایک دریا سے مراد آسمانی دریا ہے اور دوسرے دریا سے مراد زمینی دریا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں دریاؤں کو آپس میں ملا۔ اب ان کے مابین ایک پردہ ہے، ایک دوسرے پر غالب نہیں ہوتا۔ یہ دو دریا ہیں اور متعدد احادیث مبارکہ میں ہے کہ سال میں ایک مرتبہ یہ دونوں دریا آپس میں ملتے ہیں، آسمانی دریا اور زمینی دریا یہ آپس میں ملتے ہیں۔ اب یہ بھی قاعدہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو زمینی دریا ہے اس کے اندر سپی ہوتی ہے جو پانی کے تہے میں رہتی ہے۔ جب اوپر والا دریا جوش میں آتا ہے، آوازیں دیتا ہے، اور وہ سپی جو زمین کے سمندر کے اندر ہے، دریا میں ہے، وہ تہے کو چھوڑ کر پانی کے اوپر آ جاتی ہے اور اپنا منہ کھول لیتی ہے۔ جب ادھر سے پانی آتا ہے، ایک قطرہ اس کے منہ میں چلا جائے اور وہ اپنے منہ کو بند کر کے دوبارہ تہے میں چلی جائے، اللہ رب العزت اس بارش کے قطرے سے موتی اور مرجان پیدا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک قطرہ جائے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ اگر وہ سپی ایک قطرے پر اکتفا نہ کرے، ایک قطرہ اس کے منہ میں چلا جائے اور اکتفا نہ کرے، مزید اپنے منہ کو کھولی رکھے، دوسرا قطرہ اس کے منہ میں چلا جائے تو وہ ساری چیز ضائع ہو جاتی ہے کہ موتی اور مرجان نہیں۔ یہ جتنے موتی اور مرجان ہمیں ملتے ہیں وہ اس کی سپی سے ہی نکلتے ہیں۔ اور مولانا روم علیہ رحمت نے اس کو مسئلے شریف کے اندر بیان فرمایا تو آتا ہے جس میں حریصہ نشر سات مذہب پانے نشر پردر نشر، فرمایا کہ یہ جو حریص لوگ ہوتے ہیں ان کے حرص کی جو آنکھ ہے وہ کبھی جلتا ہے کہ پورنی نہیں ہوتی اور کبھی جو ہے وہ پر نہیں ہوتی۔ فرمایا جب تک یہ صدف جو ہے سپی ہے ایک قطرے پر کناج نہ کرے وہ موتی نہیں بنتے۔ موتی اس وقت بنتے ہیں کہ جب وہ کناج کر لے۔ اے دنیا والے، جو کچھ اللہ رب العزت نے تمہیں عطا فرمایا ہے تم اس پر کناج کر لو گے تو تمہارے لیے یہ موتی بن جائیں گے۔ اگر لالچ اور حرص میں پڑ گئے تو پھر سب کی سب چیزیں ویران ہو جائیں۔ اتنا پیارا کناج جو اللہ رب العزت نے دیا ہے اس پر اتفاق، تو یہی پورا مال موتی اور مرجان ہے۔ اگر دوسروں کے مال حسب کیے تو پھر انسان کے لیے بوال ہے۔ تو میرے دوستو، یہ دوسری تفسیر تھی، میں بخار نہ کر رہا تھا۔ تیسری تفسیر یہ ہے جو مفسرین کرام نے آپ کے سامنے لکھی، آپ نے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ ایک دریائے روم ہے، دوسرا دریائے ہند ہے۔ یہ دونوں دریا اللہ رب العزت نے ملا دیے ہیں۔ ایک میٹھا دریا ہے، ایک کڑوا دریا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آپس میں ملا دیا ہے۔ درمیان میں ایک پردہ ہے، ایک دریا دوسرے پر، دوسرا پہلے پر غالب نہیں آتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ میری نعمت ہے۔ تو یہ ایک سادی سی تفسیر ہے کہ میٹھے اور کڑوے دریا کو اللہ تعالیٰ کا ملا دینا اور پھر ان کا ایک دوسروں کی حدوں پر تجاوز نہ کرنا، گزرنا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ فرمایا تم میری کس کس نعمت کا شکار ہو۔ یہ تیسری تفسیر۔ اور چوتھی تفسیر اس کی یہ ہے جو تفسیر بڑے مقصود کے اندر موجود ہے، اور پہلی حدیث پاک حضرت ابن عباس سے مروی ہے، دوسری حدیث پاک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دو دریا اللہ رب العزت نے ملا دیے ہیں تو ان دو دریاؤں سے مراد کیا ہے؟ فرمایا ایک دریا سے مراد حضرت علی رضا ہے اور دوسرے دریا سے مراد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، اور فرمایا ان دو دریاؤں سے جو موتی نکلتے ہیں وہ موتی کیا ہیں؟ وہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ۔ اللہ رب العزت نے ان دو دریاؤں کو ملا دیا۔ ایک دریا دریائے علی ہے اور دوسرا دریا دریائے فاطمہ الزہرا۔ اللہ رب العزت نے دو دریاؤں کو ملایا، یہ مل کر پہلے اور فرمایا کہ دوسرے پر غالب نہیں آتا۔ پہلا ہوگا برکت، لا ان کے مابین ایک حد فاصل ہے، یہ ایک دوسرے پر غالب نہیں آتی۔
اب یہ مفہوم سمجھیے کہ حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت فاطمہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے اوپر یہ مفہوم کیسے بن جائے گا کہ ان کے درمیان وہ پردہ کیا ہے جن کی وجہ سے ایک دوسرے پر دوسرا پہلے پر غالب نہیں آ سکتا؟ فرمایا وہ ان کا رشتہ ایک زواج ہے، یہ جو ان کا آپس میں نکاح ہوا یہی ان کا رشتہ